اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 146 اور 147 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس کے اندر جو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ مضمون قرآن پاک میں 3 مقامات پر اللہ نے بیان کیا۔ ہم سورہ آل عمران میں پیچھے پڑھ آئے ہیں آیت نمبر 93 میں، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو کہ لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ ظاہر ہے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت یہودیوں کو پیش کی تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن آج کل کی جو تورات ہے اس میں وہ چیزیں انہوں نے لکھ ڈالی ہیں جو انہوں نے چیزیں حرام کر لی ہیں، جیسے اونٹ ہے یا بطخ ہے اور اس طرح کے اور جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں۔ دوسرا، سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر یہ فرمایا کہ ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ آیت نمبر 160 میں ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ جو ارشاد ہوا ہے وہ بھی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ چیزیں ان پر حرام کر دیں، کیونکہ وہ اسلام کے باغی ہو گئے تھے، اپنے ہاتھ میں قانون لینے چلے تھے اور اپنی من پسند چیزوں کو اپنے لیے جائز بنا لیتے، اور جو چیزیں ان کے لیے فائدے مند بظاہر نظر نہ آتی یا ان کے دل کو نہ بھاتی ان کو وہ حرام کر لیتے۔ تو اس لیے ہم نے ان کے اوپر اور زیادہ مشکلات پیدا کر دی کہ چلو ٹھیک ہے، پھر اسی میں ہی تم محو رہو، اور زندگی اس طرح ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ ان تینوں آیات کو جو ہم نے پڑھی ہیں جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور یہودی فقہ کے درمیان حیوانی غذاؤں کی حلت و حرمت کے معاملے میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ 2 وجوہ کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ نزول تورات سے صدیوں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام، ظاہر تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ان کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی جو اولاد ہے وہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا اپنی طبیعت کی بنیاد پر، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کھانا حرام ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے ان چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تو ان کے بعد ان کی اولاد بھی ان چیزوں کی تارک رہی، حتیٰ کہ یہودی فقہا نے ان کو باقاعدہ حرام سمجھ لیا، اور ان کی حرمت تورات میں انہوں نے لکھ لی۔ ان اشیاء میں اونٹ اور خرگوش اور یہ باقی چیزیں صافان وغیرہ شامل ہیں۔ آج بائبل میں تورات کے جو اجزاء ہم کو ملتے ہیں ان میں ان تینوں چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہودیوں کو جو چیلنج دیا گیا تھا کہ لاؤ تورات اور دکھاؤ یہ چیزیں کہاں حرام لکھی ہوئی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ تورات میں ان احکام کا اضافہ اس کے بعد کیا گیا، کیونکہ اگر اس وقت لکھی ہوئی چیزیں ہوتی تو اسی وقت وہ تورات لے کے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پیش کر دیتے۔ دوسرا فرق اس وجہ پر مبنی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور یہودی فقہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہودیوں نے بغاوت کی اور خود اپنے شارع بن بیٹھے تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اپنی مشگافیوں سے خود حرام کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا۔ ان اشیاء میں ایک تو ناخن والے جانور شامل ہیں، جیسے شتر مرغ ہے، یہ کاز، بطخ وغیرہ۔ دوسرے گائے اور بکری کی چربی۔ بائبل میں ان دونوں قسم کی حرمتوں کے احکام تورات میں داخل کر دیے گئے ہیں، لیکن سورہ نساء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تورات میں حرام نہ تھیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حرام ہوئیں، اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ موجودہ یہودی شریعت کی تدوین دوسری صدی عیسوی کے آخر میں ربی یہودا کے ہاتھوں مکمل ہوئی، اور انہوں نے یہ ساری تبدیلیاں کی۔ رہا یہ سوال کہ پھر ان چیزوں کے متعلق یہاں اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حرمنا یعنی ہم نے حرام کیا کا لفظ کیوں استعمال کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدائی تحریم کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ وہ کسی پیغمبر اور کتاب کے ذریعے سے کسی چیز کو حرام کر دے، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باغی بندوں پر بناوٹی اشاروں اور جعلی قانون سازوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور وہ ان پر طیبات کو حرام کر دیں، اور وہ لوگ پھر عوام کے لیے ایک بہت عذاب عذاب بن کر آتے ہیں۔ جس چیز کو وہ صحیح کہتے ہیں عوام اسی کو صحیح کہہ دیتی ہے، اور جس کو وہ غلط کہتے ہیں عوام اسی کو غلط کہنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ایک رائج قانون بن جاتا ہے اس قوم اور اس ملک اور اس عوام معاشرے کے اندر، اور وہ رائج قانون جو ہے وہ پھر ظاہر ہے سب کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان جو گناہ کرتے ہیں وہ فرد کے طور پر یا قوم کے طور پر، ان گناہوں کا جو صلہ ہے، سزا ہے، وہ ان کو دنیا میں اس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آخری بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ آپ کو اگر وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو اگر جھٹلاتے ہیں، ظاہر ہے تو وہ اپنے رب کو جھٹلاتے ہیں، تو رب کا دامان رحمت تو بڑا وسیع ہے، وہ چاہے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے، فوراً ان کو برباد کر سکتا ہے، لیکن وہ عذاب اتنی جلدی نہیں دیتا بلکہ وہ چھوٹ دیتا ہے، لیکن اس چھوٹ دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔